الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ انشاءاللہ تعالی 10 ذی الحجہ کے ایام شروع ہونے والے ہیں اور یہ ایام بڑے فضیلت والے ہیں، اس کا کلب ہم بنا چکے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ابھی جو اہم ترین بات ہے ان ایام کے آنے سے پہلے اور خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ وہ لوگ ان ایام میں آنے سے پہلے یا داخل ہونے سے پہلے ناخن اور اپنے بال ان کے کاٹنے سے اجتناب کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ تراشنے سے وہ رکا رہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، تو پھر وہ اپنے بال اور اپنے جسم کا کسی بھی حصے کے کوئی بال ہے تو وہ اس کو نہ کاٹے۔ سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ وبشرہ شیئا، کچھ بھی، تو اس کے بشر کے اندر انسان کی جلد کا تعلق ہے، اس کا کوئی بھی جسم کا بال ہیں کسی بھی جگہ کے ہیں، چاہے وہ بغل کے بال ہوں، چاہے وہ سر کے بال ہیں، یا اس کے انسان کے مونچھوں کے بال ہیں، اسے کسی بھی انداز سے بال کاٹنا توڑنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من کان له ذبح یذبح، کس کے پاس قربانی موجود ہے، پہلے سے جانور موجود ہے، اور وہ ہلال ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتا ہے، فلا یاخذن من شعرہ ومن اظفارہ شیئا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشے، نہ کٹوائے، حتی یضحی، کب تک؟ جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے، یعنی قربانی کرنے سے پہلے وہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتا، نہ تراشوا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اگرچہ اس کے اہل علم کا اختلاف ہے، کیا یہ حکم واجب کے لیے یعنی حرمت کے لیے ہے، یا کراہیت کے لیے ہے، یا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے؟ لیکن ظاہری الفاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل اور سعید بن مسیب جو تابعین کے سرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اسحاق بن راہویہ اور دوسرے اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حرمت کی طرف ہے، یعنی کسی کے لیے بال کٹوانا اور ناخن تراشوانا ان ایام کے اندر جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ اور دوسری طرف امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کراہیت کی طرف ہے۔ ان کے بعد دوسری ایک دلیل ہے جو اس کی طرف لے کر جاتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے لیکن حرام کی طرف نہیں گئے ہو۔ اسی طرح امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بلا کراہیت اس کو اپنے بالوں وغیرہ کو کاٹ سکتا ہے اور اپنے ناخنوں کو تراش سکتا ہے۔ لیکن جو ظاہری طور پر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہمارے پاس واضح موجود ہے، اگرچہ یہ اہل علم ہیں، ان کے اپنے اجتہادات ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان زیادہ واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جو دوسرے اہل علم اس طرف گئے، جو حرمت کی طرف گئے، ان کا جو قول ہے وہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایک اور چیز، جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے اور وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیا اس کے لیے بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ بالکل۔ حدیث کے اندر ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رسول، میرے پاس کسی کی دی ہوئی ایک جانور ہے اور میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اپنا کوئی جانور نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، دیکھیے یہ اسلام کی ایک سماحت ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ ہر کوئی جس کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ کمتر نہ رہے اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی یہ فرما دیا کہ اگر تم اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹو گے جب تک قربانی کا سلسلہ نہیں ہو جاتا، تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی اس کا یہ اجر عطا فرما دے گا، یعنی پوری قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
تو سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی بہترین ایک انعام ہے بندوں کے لیے کہ کس کے پاس نہیں ہے طاقت تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور اس کو پورا انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر حسن روایت، حسن اسناد کے ذریعے موجود ہے، اگرچہ اہل علم کے اس کے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ انشاءاللہ تعالی حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام قربانی کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔